ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ناپاکی کے بعد جو کپڑے جسم پہ پہنے جاتے ہیں، پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں، اور غسل کے بعد ان کو پہنا جا سکتا ہے یا نہیں پہنا جا سکتا۔ اس کے سوال کے جواب میں نے ایک ویڈیو پہلے بنا دی تھی کہ آدمی پر کس چیز سے غسل فرض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو برائے کرم آپ اس کو دیکھ لیں، اور اس میں شاید اس چیز کا بھی ایک خلاصہ کیا گیا تھا کہ ناپاک آدمی کوئی پاک کپڑے پہن لے تو وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ سوال ہے اسلامی بہن کی طرف سے کہ جیسے حالت حیض میں کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں تو غسل کرنے کے بعد اگر ان کپڑوں کو دوبارہ پہننا چاہیں تو پہن سکتی ہیں یا نہیں پہن سکتی۔ اسی طرح بہت سارے ناپاک آدمی جیسے ہم بستری کے بعد اگر وہ جو پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو طہارت حاصل کرنے کے بعد وہ پھر سے دوبارہ اسی کپڑوں کو اگر پہنے تو کیا ان پہ غسل فرض ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہو جائے گا۔ تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کے ایک بات تو کلیئر ہو جائے گی کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، یعنی کون سی صورتحال آدمی کی زندگی میں ایسی پیش آتی ہیں کہ جس سے ان کو نہانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اور رہا یہ کہ ناپاک آدمی اگر پاک کپڑے پہن لے تو اس سے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اب جیسے حالت حیض میں خواتین جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اگر وہ چاہیں تو غسل کرنے کے بعد ان کپڑوں کو دوبارہ پہن سکتی ہیں۔ یہ کپڑے اس صورت میں ناپاک ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر پریکٹیکلی بظاہر کوئی ایسی ناپاکی نظر آئے یا لگ جائے، جیسے خون وغیرہ ہو یا منی کے دھبے ہوں یا ایسی نجاست غلیظہ کہ جو کپڑے پہ بظاہر بالکل نظر آئے کہ لگ جائے، تو ایسی صورت میں کپڑا اس جگہ سے ناپاک ہو جائے گا اس کو پاک کرے بغیر۔ یعنی پھر وہ درہم والا مسئلہ ہے، مگر یہ کہ اس صورت میں وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور اس کو جو ہے نا پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر کپڑے کے اوپر بظاہر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی، صرف کسی ناپاک آدمی نے پہنے تھے، تو آدمی یہ سوال کرتے ہیں بہت سارے کہ وہ پسینہ آتا ہے ناپاک کو، تو آدمی کا پسینہ تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر ناپاک آدمی کو پسینہ آئے اور وہ کپڑے پہ لگ جائے تو ایسی صورت میں بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اب جیسے ہوتا کیا ہے، بہت سارے ذہن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ناپاک آدمی دھلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، تو اس کے کچھ نقصانات اس طرح ہوتے ہیں جیسے حالت حیض میں خواتین کے کپڑے بہت زیادہ میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، تو وہ اس خیال سے تبدیل بھی نہیں کرتی کہ جب غسل کر کے فارغ ہوں گے تو اسی صورت میں دھلے ہوئے کپڑے پہنے جائیں گے، ورنہ یہ کہ دھلے ہوئے کپڑے پہنیں گے تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر ایسا ماحول ہے کہ کوئی مہمان وغیرہ آنے والا ہے یا کوئی ایسی صورت حال ہے کسی پروگرام کا کہ جہاں پہ لوگ جمع ہوں گے، تو ایسی صورت میں اگر حالت حیض میں بغیر غسل کیے بھی یہ دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور انہی کپڑوں کو فارغ ہونے کے بعد یعنی غسل سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ بھی پہن لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے یہ کہ اس کے اوپر ظاہری طور سے کوئی نشان، کوئی نجاست نہیں لگنی چاہیے۔ تو اس سوال کی کیفیت سے تو معلوم یہ چلتا تھا کہ جیسے ابھی غسل میں 1-2 دن باقی ہیں اور کپڑوں کی حالت بہت گندی ہوتی ہے، تو کیا ان کو ایسے ہی پہنے رہیں یا پھر غسل کے بعد دوبارہ تبدیل کر لیں؟ تو اس کا جواب میں نے دے دیا۔ آپ چاہیں تو کپڑے تبدیل کر لیں، غسل کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے نئے دھلے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں، انہی کپڑوں کو پھر سے پہن لیں۔ اسی طرح ہم بستری کے بعد جو آدمی اوپر کے کپڑے یعنی کرتا وغیرہ یا خواتین جو اوپر کے کپڑے پہنے ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کے پسینے لگنے سے بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اور جب تک کپڑے کے اوپر کوئی ناپاکی نہیں لگے گی وہ کپڑا پاک کہلائے گا۔ صرف پسینے سے ناپاک نہیں ہوگا، یا یہ کہ ناپاک آدمی نے اس کو پہن لیا اس لیے کپڑا ناپاک ہو گیا، بالکل غلط خیال ہے۔ کپڑے پہ گندگی لگنا ضروری ہے ورنہ وہ کپڑا پاک ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پہ غسل فرض ہے اور اس نے کپڑا پہنا، کپڑا پہننے کے بعد اگلے دن یا 2 دن بعد یا کچھ گھنٹوں بعد وہ غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد پھر سے انہی کپڑوں کو پہن لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بھلے ہی وہ کپڑے ناپاکی کی حالت میں پہنے گئے تھے۔ کپڑا میلا ضرور ہوتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا، اور میلا ہونا ناپاک ہونا ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اگر اسی کپڑے سے وہ نماز بھی پڑھنا چاہیں اور کپڑا ناپاک نہیں تھا تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن لیا گیا، یعنی جو کپڑے ناپاکی میں پہنے گئے تو ان کے تصور میں وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے کہ ہم نے ناپاک کپڑا غسل کے بعد دوبارہ پہن لیا تو کیا پھر سے نہانا ہوگا؟ تو اس میں نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی،
اس میں تو دونوں صورتوں میں نہانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر حقیقتاً کپڑا بھی ناپاک ہو، اس پہ گندگی ہو، تو ناپاک کپڑا پہننے کے بعد بھی آدمی کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی غسل اس پہ فرض نہیں ہوتا، ناپاک کپڑا واقعی میں ہے تب بھی۔ اور جو کپڑا ناپاک نہیں ہے، صرف اپنے تصور میں اس کو ناپاکی قرار دے رکھا ہے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے، تو اس سے تو بالکل بھی کوئی نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اسلامی بہنیں بھی اگر حالت حیض میں دھلے ہوئے کپڑے، صاف کپڑے پہننا چاہیں، اور پہننے بھی چاہیے، اگر حالت زیادہ ہی کپڑوں کی خراب ہے تو صفائی کے اہتمام کی وجہ سے کپڑے جو ہے نا وہ پہن سکتی ہیں، بعد میں غسل کے بعد انہی کپڑوں کو پھر سے پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح اسلامی بھائی بھی اگر کرتا وغیرہ یا شلوار پہ کوئی گندگی نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں ان کو پہننا چاہیں تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، پھر دوبارہ اس کو پہن لیں اور اس سے نماز وغیرہ بھی پڑھ لیں۔ اگلا سوال وضو پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا